دیکھیے آپ میں سے 20 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہوگا. تو فرض کیجئے آپ میں سے ایک ایسا شخص جس نے پہلے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہے، مجھے شکل سے جانتا نہیں، صورت سے پہچانتا نہیں، حلیے سے واقف نہیں، نام سنا ہے کہ حامد سعید کاظمی ایک شخص ہے، ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، اگر ایک رقعہ دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں آپ. تو میرا خیال ہے ملتان کے لیے آپ کو پاک پتن شریف سے کوچ مل جائے گی. آپ پاک پتن شریف پہنچے، کوچ سٹیشن پر کوچ میں سوار ہوئے، مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا. اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، آپ کو سیٹ بھی ملی میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کوئی 2.5 گھنٹے تو لگتے ہی ہوں گے، 2.5-3 گھنٹے. اب 2.5-3 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں. ملتان کو اسٹیشن پہ پہنچے، اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں سیدھا گھر چلا گیا. آپ کو معلوم نہیں تھا، پوچھتے پوچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی پہنچ گئے. گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان. ہاں جی فرمائیے کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا جی وہ دراصل حامد سعید کاظمی صاحب کو بھیج دیجئے، ان سے ہے کام. میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ ہیں. اگر پتہ ہوتا تو اتنا پندھ کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا، اتنا تھکتا کیوں؟ بھئی آپ سے ایک رقعہ ہی لینا تھا، چٹھی لینی تھی. پاک پتن شریف میں وہاں پر وہ کوچ سٹیشن پہ کوچ کھڑی تھی، وہیں پہ آپ سے ایک گھگی لگوا لیتا، چاہ واپس چلا جاتا، ابھی تک تو میرا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا. 3 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی قریب تھے مجھ سے؟ قریب ہوتے تو کام کرا لیتے، رقعہ لے لیتے. پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے. جب تک علم نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، جب تک خبر نہ ہو، اس وقت تک قرب کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب اگر تمام جہانوں کا رب میں ہوں تو بے شک رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں، لیکن تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کو میں نے تیرے پیکر میں ڈھال دیا ہے اور تیری صورت میں مجسم کر دیا ہے. تو جہاں رب ہوگا وہاں رحمت تو ہوگی، لیکن ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ تو اس سے قریب ہے. ہاں النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جو مومن ہے نا ان کو پتا ہے کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے. اللہ فرماتا ہے عزت تو ہے اللہ کے لیے، عزت تو ہے اللہ کے رسول کے لیے، عزت تو ہے مومنوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ جناب اس کے اندر کون سی نازک بات ہے، باریک بات ہے. بھئی سیدھی سی بات ہے، بڑا سیدھا سادہ صاف ستھرا جملہ ہے جس میں کوئی فلسفہ نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے. اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ کوئی لفظ اس لیے لگا دیا ہو کہ شعر کا وزن پورا ہو جائے، یا کوئی لفظ محض اس لیے بول دیا ہو کہ جناب اس پہ داد زیادہ ملے گی، لوگ واہ واہ زیادہ کریں گے. قرآن کا ہر حرف، ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ بے شک مولا تو نے فرمایا کہ منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. لیکن مولا کافر بھی تو نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے، مومن بھی نہیں جانتے، معاف کیجئے کافر بھی نہیں جانتے، مشرک بھی نہیں جانتے. لیکن مولا تو نے کافروں کا ذکر نہیں کیا، مشرکوں کا نہیں کیا، ذکر کیا تو منافقوں کا کیا. تو اس میں کوئی حکمت ہوگی نا، ہمارے لیے ہدایت کا کوئی پہلو ہوگا نا، ورنہ تو فرما دیتا کافر نہیں جانتے، مشرک نہیں جانتے. نہ کافروں کا ذکر کیا نہ مشرکوں کا، دونوں کو چھوڑ کر خاص طور پر منافقوں کا ذکر ہے. اس میں ہمارے لیے رہنمائی کا، ہدایت کا کوئی پہلو تو ہے، وہ کیا ہے اس پہ ذرا غور کر لیجئے. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے. لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کا شمار مومنوں میں کرتے ہیں،
لیکن عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عالی شان مکان میں رہیں گے تو بڑی عزت ہوگی، قیمتی سواری پہ چڑھیں گے تو بڑی عزت ہوگی، شاندار لباس پہنیں گے تو بڑی عزت ہوگی، کوئی بڑا عہدہ یا منصب ہوگا تو بڑی عزت ہوگی. بھائی تم کلمہ پڑھتے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ عزت تو اللہ رسول کے دامن سے ملتی ہے، تو تم کلمہ پڑھنے کے باوجود عزت کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ کے اگر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، حقیقتاً مومن نہیں ہو. اگر واقعی مومن ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ عزت کہاں سے ملے گی. حضرات مکرم، عزت دیتا وہ ہے، کوئی شک نہیں، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے عزت دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے. جب قرآن مجید میں فرمایا کہ کنتم خیر امہ، یارو نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر حاجی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر مجاہد ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر روزے دار ہو، فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو. تمہیں معلوم ہے نا امت تو نبی کی ہوتی ہے، تو تمہیں اگر فضیلت ملی ہے تو اپنی کسی عبادت زہد تقوی کی وجہ سے نہیں ملی، میرے محبوب کے امتی ہونے کے صدقے میں ملی. ازواج مطہرات کا اگر ذکر ہوا تو فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیوی، اور دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص بارگاہ الوہیت میں استفسار کی جسارت کرے، مولا تیرا فرمان سر آنکھوں پر، دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی. تو نے کہا ہم نے مان لیا، پر مولا ذرا یہ تو بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی. بھئی مختلف پہلو ہے نا، مختلف انداز ہیں، کوئی کسی حوالے سے برتر ہوتا ہے، کوئی کسی حوالے سے فوقیت رکھتا ہے. مولا تو نے کہا دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، تو کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا زہد و تقوی میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا عبادت و ریاضت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا نیکی و پارسائی میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا شکل و صورت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسن و جمال میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسب نسب میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا امور خانہ داری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ سلیقہ شعاری میں نہیں ہو سکتی؟ مولا کچھ پتہ تو چلے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی. کوئی وضاحت نہیں، کوئی ذکر نہیں. قرآن کا انداز بیان جواب دے رہا ہے، یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو نا.